نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ قرآن مجید کی صورت کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا اور استخارے کی اس طرح تعلیم دی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ استخارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے مناسب ہے یا نامناسب ہے، یہ کام میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا یہ کام میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو استخارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں میں بہت سارے غلط طریقے رائج تھے۔ مثلا کوئی شخص سفر کرتا تھا تو وہ خانہ کعبے میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک تیلی تھی جس میں 3 قسم کے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا نعم، جس کا مطلب ہے جی ہاں۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا لا، جس کا مطلب ہے نہیں، اور ایک تیر پر کچھ بھی لکھا نہ ہوتا تھا، وہ بالکل خالی ہوتا تھا۔ تو جو شخص سفر کرنے کا ارادہ رکھتا وہ اس جو آدمی تھا خانہ کعبہ میں جو آدمی بیٹھتا تھا اس کے پاس جاتا، اور اس کے پاس جانے کے بعد وہ اس کو پیسے دیتا۔ پیسے دینے کے بعد وہ ایک تیر نکالتا۔ ایک تیر جب وہ نکال دیتا، اگر اس پر لکھا ہوتا کہ نعم تو وہ شخص اس کو کہتا مبارک ہو، آپ کا جو یہ سفر ہے یہ انتہائی مبارک ہے، آپ سفر میں جا سکتے۔ اور اگر اس تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ لا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ سفر پر نہ جائیں، یہ سفر آپ کے لیے نامناسب ہے، یہ سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر وہ تیر خالی نکل آتی، یعنی وہ تیر نکل آتا جس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا، تو وہ شخص دوبارہ ٹرائی کرتا، دوبارہ اس کو پیسے دیتا اور دوبارہ وہ اپنے لیے تیر نکلواتا۔ تو یہ طریقہ ایک رائج تھا۔ ایک یہ طریقہ بھی رائج تھا کہ کوئی شخص کوئی کام کرتا تو اس سے پہلے وہ پرندوں کے گھونسلوں میں جا کر پرندوں کو اڑاتا تھا۔ پرندے اگر دائیں طرف چلے گئے تو وہ شخص کہتا کہ یہ کام میرے لیے انتہائی مبارک ہے، وہ اس کام کو کرتا۔ اور اگر پرندے بائیں طرف چلے جاتے تو وہ اس کام کو نہ کرتا، اور اگر پرندے سیدھے چلے جاتے تو پھر وہ شخص دوبارہ کسی گھونسلے میں جاتا اور دوبارہ پرندے اڑاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سارے جو طریقے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کی تردید کر دی کہ یہ طریقے درست نہیں ہیں، اور درست طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ استخارے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی جامع معنی دعا بتائی۔ استخارے کے جو ضروری مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ استخارہ صرف مباح کام میں، یعنی اس کام میں جس کا کرنا آپ کے لیے جائز ہے اور اس کا نہ کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس میں استخارہ کر سکتے۔ کسی ضروری اور فرض کام میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ اس بارے میں استخارہ نہیں کر سکتے کہ میں حج کروں یا نہ کروں، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ اس میں استخارہ کرتے ہیں کہ میں حج کروں یا نہ کروں، تو اس میں استخارہ کرنا جائز نہیں۔ یا نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس میں استخارہ کرنا جائز نہیں۔ اس طریقے سے آپ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں یا ادا نہ کروں۔ تو جو کام ضروری اور واجب ہے ان کے بارے میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے جو کام حرام اور ناجائز ہے ان کے بارے میں بھی آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک کام ناجائز ہے، آپ اس کے بارے میں استخارہ نہیں کر سکتے کہ میں زنا نعوذ باللہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ زنا تو پہلے سے ناجائز ہے، اس میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو استخارہ صرف ان کاموں میں ہے جو جائز اور مباح کام ہے۔ مثلا آپ سفر کرتے ہیں تو سفر آپ کے لیے کرنا بھی جائز ہے اور سفر ترک کرنا بھی جائز ہے، تو آپ سفر کے بارے میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں سفر کب شروع کروں، کب سفر کروں، یا یہ سفر میں کروں یا نہ کروں۔
البتہ جائز کام کے بارے میں دن کے تعین کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے استخارہ کریں کہ میں اتوار کے دن مثلاً جاؤں یا پیر کے دن جاؤں. لیکن آپ اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے، یعنی جو کام فرض اور ضروری ہے اس کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے آپ استخارہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو ضروری مسئلہ یہ ہے. دوسرا جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب کا آنا ضروری ہے. ہم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں ہمیں کوئی شخص بتائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے درست ہے یا یہ کام آپ کے لیے درست نہیں ہے، تو اس طریقے کی بھی کوئی بات نہیں. بلکہ استخارہ کرنے کے بعد سونا اور خواب آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. استخارہ کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو خواب نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کو خواب آ بھی جائے، لیکن استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے استخارہ کر لیا، آپ کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا ہے تو آپ وہ کام کریں. اگر آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تو آپ وہ کام نہ کریں. استخارے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ نامراد نہیں ہوتے. ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس شخص نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا. تو استخارے کا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نامراد نہیں ہوتے، اور استخارے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں. اور استخارے کے بعد